بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو پتہ چلی کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ حضرت عصار بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کچھ لوگوں نے ایک رسی میں باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیتے، تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک دیتے، تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میری خال بھی ادھیڑ دی جائے تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ دوستو، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سہن کیے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔